بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ادارہ الحمدللہ جس وقت شروع ہوا تھا اور جس وقت یہ اپنے ابتدائی مراحل طے کر رہا تھا تو الحمدللہ اس وقت سے آج تک برابر ہم اس کو دیکھتے آ رہے ہیں اور حاضری ہوتی رہتی ہے۔ ماشاءاللہ یہ اندر کی رپورٹ ہے۔ مدرسے کے اندر حضرت قاری صاحب بہت ہی جانفشانی اور انتہائی امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ محنت کرتے ہیں، جس کا ثمرہ ہر سال تقریباً شعبان المعظم کے مہینے میں آپ کے سامنے آتا رہتا ہے۔ لہذا اسی کی یہ ایک کڑی ہے۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو، اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات نے شروع سے اس ادارے کے پروگرام کو دیکھا ہے، بچوں کا قرآن کو سنا ہے اور نعت وغیرہ اور تقاریر وغیرہ سنی ہے۔ تقاریر کا تو موقع نہیں ہے، باقی مدرسے کی جب ابتدا ہوئی تھی اس وقت سے لے کر آج تک بارہا پروگرام میں آنا ہوا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مدرسے کے تعلق سے جو بات میں عرض کر رہا ہوں اور حضرت مفتی انیس صاحب نے جو بات عرض کی ہے، یہ ہم سبھی حضرات کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ سب کے تاثرات ادارے کے تعلق سے وہی ہوں کہ اس ادارے نے الحمدللہ شروع میں ایک مکتب کی شکل میں تھا، پھر ترقی کی۔ اللہ کا فضل ہے، آج جو آپ دیکھ رہے ہیں مستقل ایک ادارے کی شکل اس نے اختیار کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقیات سے نوازے۔ اس میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک تو ادارے کے چلانے والے جو حضرت مولانا ہیں، مولانا عمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے اخلاص کی برکت ہے۔ دوسری چیز ہے محنت۔ جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کہ کام کے اندر اخلاص بھی ہو اور محنت بھی ہو تو پھر وہ ادارہ ترقی کرتا ہے، اس کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حضرت مولانا عمر صاحب کی اخلاص کی بھی برکت ہے اور ان کی خود اپنی ذاتی محنت اور یہاں پڑھانے والے جتنے اساتذہ کرام ہیں ان کی بھی محنتیں ہیں۔ ان محنتوں کا اور اس اخلاص کی برکت ہے کہ آج الحمدللہ یہ ادارہ ایک ترقی پر ہے، اور یہاں کے بستی والوں کے لیے اور محلے والوں کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ان کے محلے کے اندر ایک یہ ایسا ادارہ قائم ہوا ہے کہ جس میں الحمدللہ دونوں تعلیمیں ہیں اور دونوں تعلیم بہت اچھے طریقے پر ہے۔ دیکھا ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے بچے نے صرف 8 مہینے کے اندر پورا قرآن حفظ کر لیا، اور ماشاءاللہ ان کو یاد بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور قرآن کریم کے علم کے لیے اور عمل کے لیے ان کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقیات سے نوازے۔ جو تاثرات میں نے پیش کیے یہ ہمارے سب ساتھیوں کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ سبھی حضرات یہی الفاظ بولیں گے، یہی تاثرات سب کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ادارے کو ترقیات سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ وقال تبارک و تعالی: وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معقر علماء کرام، دانشوران قوم، حضرت ناظم صاحب اور منتظمہ کمیٹی کے مخلص حضرات،
سامنے تشریف فرما بڑے مخلص علماء نواز، علماء سے محبت کرنے والے، مدارس، اہل مدارس سے محبت کرنے والے خوبصورت سامعین اور عزیز طلباء، وقت کافی ہو چکا ہے، آرام کا بھی تقاضا ہے، کھانے کا بھی تقاضا ہے۔ میں جب سے یہاں آیا ہوں الحمدللہ بڑی خوشی کا اظہار میں کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی طبیعت کو خوشی ہوئی ان چھوٹے چھوٹے طلباء، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے پروگرام دیکھ کر اور سن کر۔ یقیناً یہ وہ کڑی ہے کہ جس کا تعلق اللہ رب العزت کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی معلم حقیقی ہے، سب سے پہلا سکھلانے والا اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلایا، اور ایسا سکھلایا، ایسا علم عطا کیا کہ اللہ پاک نے تمام کے تمام مخلوق پر ان کو فوقیت عطا کی، اور ان کو فوقیت عطا کر کے بھی تمام کی تمام ملائکہ کو بھی حکم سجدے کا دیا کہ تمہیں اس کو سجدہ کرنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محبوب فرماتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، جاتے رہے، یہ سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک علمی ادارہ قائم کیا جس کو صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ گویا کہ ام المدارس ہے، ام المکاتب ہے۔ تمام کے تمام مدارس و مکاتب کتاب وہیں سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ سنت نبوی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اور آپ کا بتلایا ہوا یہ طریقہ ہے۔ حضرات، بڑی خوشی کے ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میں زیادہ تمہید نہ باندھتے ہوئے سب سے پہلے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد عمر صاحب، اس مدرسے کی کمیٹی کے تمام احباب اور اس مدرسے کے تمام اساتذہ۔ کیونکہ بچہ جب تیار ہوتا ہے، بچے کو جب تیار کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ لوگوں کی محنت ہوتی ہے، اور بہت زیادہ لوگوں کی مشقت اور ان کو سننے والے طنز و طعنے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمات کا انکار نہیں ہے، ماں باپ کی محبت کا بھی انکار نہیں ہے، ان کی کاوشوں کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ماں باپ نے اپنی امانت اساتذہ کو سونپ دی اور مدرسے کے محتمم اور ناظم اور ان کمیٹی کے لوگوں کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اپنے لخت جگر کو سونپ دیا، گویا کہ ان کا اس کے اوپر اعتماد ہے کہ ہماری کوئی بساط طاقت نہیں ہے، حضرت ہم نے اپنے بچے کو بطور امانت کے آپ کے پاس رکھا ہے، ہمیں اس امانت کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں وہ رزلٹ چاہیے کہ جس نیت سے ہم نے آپ کو یہ امانت سونپی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مدرسے کے بچوں کے والدین نے جس چیز کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اپنے بچوں کو سونپا تھا، میں بڑی خوشی کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان حضرات نے اس امانت کا پاس و لحاظ رکھا، اس کے اندر ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کی ہے۔ آپ نے دیکھا مختلف عنوانات سے بچوں نے تقاریر کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ کلام پیش کیا،
اور اس کے علاوہ جو مغرب بعد کا پروگرام ہوا یقیناً اس کے اندر بھی بہت زیادہ دلچسپی کے ساتھ میں اپنے مکالموں کو پیش کیا ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت کی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدرسہ قرآن کریم کی خدمات انجام دے رہا ہے، اور جیسا کہ رزلٹ سے واضح ہے کہ ان حضرات نے ہندی انگلش کا بھی انتظام کیا ہوا ہے، اصلی تعلیم کا بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ سونے کے اوپر سہاگا ہے کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ہے کہ مدارس میں صرف قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، اصلی علوم سے یہ لوگ بالکل ناواقف ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضرات سامعین، یہ مدارس دین کی حفاظت کے قلعے ہیں، یہاں پر دین محفوظ ہے، دین کی اشاعت یہاں پر ہوتی ہے۔ اگر یہ مدارس اور مکاتب قائم نہ ہو یقیناً ہماری نمازوں کا بھی بس اللہ ہی حافظ ہے۔ نمازیں تو بہت دور کی بات ہے، طہارت کے مسائل ہمیں معلوم نہیں ہوں گے، ہمیں وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا، غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا، جو بنیادی چیز ہے جب تک انسان پاکیزہ نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ آپ کو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک وضو نہیں ہوگا، جب تک نماز نہیں ہوگی، غسل نہیں ہوگا، انسان پاک نہیں ہو سکتا۔ پاک نہیں ہو سکتا تو اللہ کے پاک کے کلام کو نہ پڑھ سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے۔ یہ مدارس والے اس روئی زمین پر بسنے والی اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں، معرفت الہی کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو گویا کہ جو امانت ان کے حوالے کی جاتی ہے اس امانت کے اندر ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کرتے، وہ کما حق ہو اس امانت کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے ان کے ماں باپ کو سونپ دیتے ہیں کہ ہمیں جس لائق آپ نے سمجھا تھا ہم نے آپ کی امانت کو آپ کے حوالے اسی انداز سے کیا جو آپ کی نیت تھی۔ تو کیا یہ قابل مبارکباد نہیں ہے؟ کیا ہمیں مدارس کا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ کیا ہمیں مکاتب کا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ بڑے بدقسمت ہیں وہ لوگ کہ جو بہت آسانی کے ساتھ میں مدارس کی مخالفت کرنے لگتے ہیں، مکاتب کی مخالفت کرنے لگتے ہیں، علماء کی مخالفت کرنے لگتے ہیں، علماء سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے عزیزان محترم، یہ وہ چیز ہیں کہ جس کے تحت دشمنان اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی پہلی کوشش یہ ہے کہ عوام کو علماء سے کاٹ دو، پھر ان کا کوئی بھی حامی و مددگار نہیں ہے، ان کا کوئی بھی ناصر نہیں ہے، ان کا کوئی بھی نام لیوا نہیں ہوگا۔ ایسا آج کے وقت میں ہو رہا ہے۔ عزیزان ملت، بڑے درد کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ علماء کی مجلس اور علماء کے بیچ میں بیٹھا ہوا علماء کی تعریف کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ علماء کرام وارثین انبیاء ہے، حدیث موجود ہے، حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی وراثت کے اندر مال و دولت چھوڑ کر نہیں جاتے، علم چھوڑ کے جاتے۔ ان حضرات کے پاس میں وہ علم ہے، وہ علم آپ کے بچوں کو جو اپنے امانت کے طور پہ ان کو دیا ہے ان کو ان تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کا حاصل کرنا کوئی آسان نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے کلام میں کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کوئی مائے کا لال نہیں ہے کہ جو دعویٰ کر سکے کہ ہاں میں از خود قرآن کریم کو یاد کر سکتا ہوں، نہیں یاد کر سکتا جب تک توفیق الہی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کوئی نہیں اس لائق ہے کہ وہ اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر سکے۔ یہی تو وہ قرآن ہے نا جو اس بچے نے جس نے 8 مہینے میں قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، اس نے وہ آیت پڑھی اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے پیغام دے دیا، یہ وہ قرآن ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں کے اوپر میں نازل کر دیتے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور یہ حقیقت ہے قرآن کریم کے اندر وہ طاقت اور وہ سکت ہے۔ جس طریقے سے قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ باعظمت بہت بڑا بزرگ ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، ویسے ہی اللہ کے کلام سے بھی بڑھ کے کوئی نہیں ہے، اور جو اس کلام سے جڑ جاتا ہے اس سے بڑھ کر بھی کوئی نہیں ہے۔
میں اپنی بات کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے یہاں تک آپ کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ننھے سے بچے، معصوم سے بچے، جن کے سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہیں، جن کے بظاہر حلیے کو دیکھ کر ہم اپنے دلوں کے اندر بعض دفعہ حقارت بھی لے آتے ہیں اور ذلت آمیز الفاظ بھی بول دیتے ہیں کہ بھئی ملانوں کی دعوت کر دو۔ آج ہمارے گھر میں ملانے ہیں، اگرچہ دیکھا جائے علماء کرام کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑے الفاظ ہیں، لیکن حقارت آمیز ہیں لوگوں کی نظروں کے اندر، عرف عام کے اندر اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یہ وہ بچے ہیں کہ جن کے سینوں میں قرآن ہے اور ان کی نسبت اللہ کے کلام سے جڑی ہوئی ہے، اور جس کی نسبت اللہ کے کلام سے جڑ جاتی ہے اس سے بڑی نسبت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ آج آپ جس جگہ پر تشریف فرما ہیں، آپ قرآن کریم کی نسبت پہ جمع ہے، اللہ آپ کو بھی محروم نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کے کلام سے محبت رکھنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے، اور یہ آپ کے ایمان کے ایک مضبوط ہونے کی علامت ہے کہ آپ اپنے کام کو چھوڑ کر اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے قرآن کی نسبت میں اس مدرسے کے اندر حاضر ہوئے ہیں۔ ورنہ کیا پڑھی؟ بہت سے لوگ تو نہیں آئے، اعلان تو بہت لوگوں نے سنا ہوگا، اشتہار بھی بہت لوگوں نے دیکھا ہوگا، لیکن اللہ نے جس کو قبول کیا، آپ کو قبول کیا، آپ یہاں پر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوش قسمت ہیں، آپ خوش نصیب ہیں۔ بس ایک بات کہہ کر اپنے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ان بچوں سے اور ان قرآن والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، کیونکہ اللہ کے نبی نے تعریف بیان کی، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ من تعلم القرآن وعلمہ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بیان کی تو دنیا والے کچھ بھی کہہ دیں، دنیا والے کچھ بھی بکتے رہیں، بھونکتے رہیں، ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے قرآن باعظمت ہے، باعظمت تھا، باعظمت رہے گا۔ اہل قرآن بزرگ تھے، باعظمت تھے، باعظمت ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک باعظمت رہیں گے۔ اگر ہم ان سے محبت رکھیں گے ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، اگر ہم ان سے محبت نہیں رکھیں گے تو ہمارے لیے وبال جان تو بن سکتا ہے، ان کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو کریں گے محبت انشاءاللہ۔ جو والدین اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، حفظ کروا رہے ہیں، وہ یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو آگے بھی پڑھائیں گے، عالم دین بنائیں گے، مفتیان کرام بنائیں گے، اور جن کے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں وہ آج یہاں بیٹھ کر تہیہ کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بنائیں گے اور عالم دین بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرا دیجیے۔